حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی ہارون رشید کو نصیحت۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے، راستے میں کوفہ میں چند روز قیام کیا۔ جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا تو بادشاہ کی سواری کی سیر تفریح کے شوق میں شہر سے باہر بہت سے جمع ہو گئے۔ بہلول مجنون بھی پہنچ گئے اور راستے میں ایک کوڑے کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے، ڈلے پتھر مارتے، مذاق کرتے۔ وہ حسب دستور ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین۔ ہارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگے، لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، بہلول میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی پر سوار دیکھا جس پر معمولی کجاوا تھا، ڈولی تھی، نہ لوگوں کو سامنے سے ہٹانا تھا، نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ امیر المؤمنین، تیرا بھی سفر میں تواضع سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سن کر رونے لگے، پھر کہا، بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، مان لے، تسلیم کر لے، تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا، وہ ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع فرما بردار ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گھڑا ہے، ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا، ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا۔ اس پر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ پھر بہت روئے اور کہنے لگے، بہلول تم نے بہت اچھی بات کہی، کچھ اور کہو۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المؤمنین، جس شخص کو اللہ مال و جمال خوبصورتی عطا کرے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے، وہ اللہ کے دیوان دربار میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے بہت اچھی بات کہی، اس کا صلہ انعام ملنا چاہیے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انعام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے، مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تو میں اس کو ادا کر دوں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امیر المؤمنین، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی یہ روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے، جو تیرے ذمے ان کا قرض ہے، حق والوں کا حق واپس کرو، پہلے اپنا قرض ادا کرو پھر دوسروں کے قرضے کو پوچھنا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تمہارے لیے کوئی وظیفہ مہینے کا خرچ مقرر کر دیں جس سے تمہارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اور تم دونوں اللہ کے بندے ہیں، یہ محال مشکل ہے کہ وہ تمہاری روزی کا تو فکر رکھے اور میری روزی کا فکر نہ فرمائے۔ اس کے بعد ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور بات ہے، نصیحت کے سننے پر بہت کثرت سے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سعد مجنون راستے میں سامنے آ گئے اور چند شعر پڑھ جن کا ترجمہ مطلب یہی تھا، مان لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے ہو، لیکن کیا آخر موت نہ آئے گی؟ دنیا کو اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دو، جو دنیا آج تمہیں خوب ہنسا رہی ہے یہ کل کو تمہیں خوب رلائے گی۔ یہ اشعار سن کر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور اتنے طویل وقت تک بے ہوشی رہی کہ 3 نمازیں قضا ہو گئیں۔ ان کی انگوٹھی کی مہر تھی، العظمت والقدرت للہ۔ ترجمہ، ہر قسم کی بڑائی اور ہر نوع کی قدرت صرف اللہ کے لیے۔ یہ مضمون گویا ہر وقت نگاہ کے سامنے رہتا تھا۔